السلام علیکم دوستوں، آپ کا سواگت ہے ہندی اردو ٹی وی پر۔ قرآن مجید ایک پوتر کتاب ہے جو انتم نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اسلام کا آدھار اسی آسمانی فرمان آدیش پر ہے۔ جس نے انوپالن کیا وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی، اس سمے آپ کو نبوت پردان کی گئی اور رسالت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا۔ اس زمانے سے ہی قرآن کے اترنے کی شروعات ہوئی۔ ضرورت کے اوسر پر تھوڑا تھوڑا 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ اگلی کتابوں کی طرح پورا ایک ہی بار میں نہیں اترا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور داؤد علیہ السلام پر زبور، یہ سب کتابیں تو ایک ہی بار میں اتاری گئی اور سوبھاگیہ سے یہ سب کتابیں رمضان ہی کے مہینے میں اتری۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو جس سمے جس قدر حکم ہوا، انہوں نے پوتر کلام کو بالکل ویسا ہی بنا کسی پریورتن یا کمی بیشی کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچایا۔ کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں اور کبھی 1 آیت سے بھی کم، کبھی 10 آیتیں اور کبھی پوری سورتیں۔ اسی کو شریعت میں وحی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن سفارش کرنے والے اور امت کو پناہ دینے والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت سے سکونت اختیار فرمائی اور وحی کا اترنا بند ہو گیا۔ اس وقت قرآن مجید کسی کتاب میں جیسا کہ آج کل ہے جمع نہیں تھا۔ الگ الگ چیزوں پر سورتیں اور آیتیں لکھی ہوئی تھیں اور وہ الگ الگ لوگوں کے پاس تھی۔ ادھیکانش صحابیوں کو قرآن مجید پورا زبانی یاد تھا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا خیال حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں پیدا ہوا اور اللہ نے ان کے ذریعے سے اپنے اس سچے وعدے کو پورا کیا جو اپنے پیغمبر سے کیا تھا۔ ارتھات قرآن مجید کے ہم حافظ ہیں۔ اس کا جمع کرنا اور حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ زمانہ حضرت امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اللہ کے حکم سے ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ قرآن کے حافظ شہید ہوتے جا رہے ہیں اور بہت سے یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ مجھے ڈر ہے کہ یدی یہی حال رہے گا تو بہت بڑا حصہ قرآن مجید کا ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ میں اچت سمجھتا ہوں کہ آپ اس طرف توجہ دیں اور قرآن مجید کے جمع کرنے کا پربند کریں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو کام نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا کہ خدا کی قسم یہ بہت اچھا کام ہے۔ پھر کبھی کبھی حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی یاد دلاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل مبارک میں بھی یہ بات جم گئی۔ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا اور یہ سب قصہ بیان کر کے فرمایا کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے میں نے آپ کو چنا ہے۔ آپ کاتب وحی یعنی کہ وحی کو لکھنے والے تھے اور جوان و نیک ہیں۔ انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے انت میں وہ بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے بڑے اہتمام
بہت پربندھت ذمہ داری سے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنے جانے کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ ہر سال رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید کا دور پڑھ کر سنا کیا کرتے تھے، اور وصال کے دور میں 2 بار قرآن مجید کا دور ہوا، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتم دور میں شریک تھے۔ جب قرآن مجید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پربندھ سے جمع ہو چکا، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس کی نظر ثانی دوبارہ دیکھنا کی، اور جہاں کہیں کتاب لکھنے میں غلطی ہو گئی تھی اس کو ٹھیک کیا۔ سالوں اس چنتا میں رہے، اور کبھی کبھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناظرہ بھی کیا۔ کبھی صحت اسی مکتوب لکھا ہوا کی ظاہر ہوتی تھی، کبھی اس کے خلاف، تو فوراً اس کو صحیح کر دیتے تھے۔ پھر جب یہ درجے سب طے ہو چکے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پڑھنے پڑھانے کی سخت ویوستھا کی، اور حافظ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے دیشوں میں قرآن و فقہ کی شکشا کے لیے بھیجا، جس کا سلسلہ ہم تک پہنچا۔ سچ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان اس بارے میں پوری امت محمدیہ مسلمانوں پر ہے۔ ان کی بدولت آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اور ہم اس کی تلاوت سے لابھ اٹھاتے ہیں۔ اس احسان کا بدلہ کس سے ہو سکتا ہے؟ اے اللہ، اپنے رضوان گیان کی خلعت انعام ان کو پردان کر، اور خلعت و کرامات کا تاج ان کے مقدس سر پر رکھ، آمین۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس احسان کو اور بھی کامل پورا کر دیا۔ اپنی خلافت کے زمانے میں انہوں نے اس مصحف شریف قرآن کی 7 نقلیں کرا کر دور دور دیشوں میں بھیج دی، اور تلاوت، قرأت، قرآن پاٹھ کرنے کی طریقوں کی وجہ سے جو متبھید اور جھگڑے ہو رہے تھے، اور ایک دوسرے کی قرأت کو حق کے خلاف اور غلط سمجھا جاتا تھا، ان سب جھگڑوں سے اسلام کو پاک کر دیا، کیول ایک قرأت پر سب کو سہمت کر دیا۔ اب اللہ کے شکر سے ایک مضبوط کتاب مسلمانوں کے پاس ہے، کوئی مذہب دنیا میں اس کی مثال نہیں لا سکتا۔ انجیل و تورات کی حالت نازک ہے، ان میں وہ کمی بیشی ہوئی کہ خدا کی پناہ قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خدا کا کلام ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی ان کے بعد نہیں ہوئی، والحمدللہ علی ذالک۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کو دوستوں؟ پلیز کمنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔